میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اس کام کے اندر دو محنتیں ہیں۔ اگر ہم ان دونوں محنتوں کو کریں گے تو پھر ہمارا کام پورا ہوگا، اور جب کام پورا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ بھی پورا حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے ایک ہی کام کیا، دوسرے کام نہیں کیا، تو کام ادھورا رہ جائے گا، اور ادھورے کام سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک محنت تو وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے اور ایمان کی دعوت دینی ہے۔ جتنی دعوت دیں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے اعمال جاندار بنتے چلے جائیں گے۔ آج ہماری زندگی عملوں سے بہت دور ہے، آج ہم عملوں میں غفلت برتے ہوئے ہیں، آج ہم عملوں سے لاپرواہی برتے ہوئے ہیں۔ دیکھ لو، ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل نماز کا عمل ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ حالانکہ آخرت کے اندر آدمی سے سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو اور اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی رہی تو اور اعمال کے اندر بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے آج سے سارا مجمع اس بات کا عہد کرے کہ انشاءاللہ موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے۔ خود اپنی ذات سے محنت کرنا ہے اور محنت کر کے اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر لانا ہے۔ یہ دعوت کا عمل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، ان کو بھی اعمال کی دعوت دینی ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی مرنا ہے، خدا کے سامنے جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب چکانا ہے، اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اور جس کے پاس جائیں اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے بات کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو ذلیل نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ نہ معلوم اس بھائی کا خدا پاک کے ہاں کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے، اس لیے بات کریں عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ آدمی جب پیار محبت سے بات کرتا ہے تو دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور آدمی اگر احکامات جاری کرے، حکم چلائے، سختی کرے، تو اس سے بات دل کے اندر نہیں اترتی۔ ہمیں بات اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہمارا ہر بھائی اس کو دھیان سے سنے اور عمل کرنے کی نیت سے سنے، اور اس کی زندگی عملی زندگی بن جائے۔ ایک تو یہ محنت ہے کہ ہمیں اپنی ذات سے ان اعمال کو کرنا ہے، دعوت، تعلیم، نماز، قرآن، تسبیح، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے امیر کی اطاعت، اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا، یہ چند اعمال ہے، اور یہ چند اعمال یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پورے دین پر آنے کا ایک راستہ ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے، پابندی کریں گے، تو اللہ جل شانہ امن والو آگے کی راہ کھولتا چلا جائے گا۔ خود اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے بھائیوں کو اس پر لانا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ دو نسبتیں لگی ہوئی ہیں، ایک خدا کا بندہ ہونے کی نسبت، ایک نبی کا امتی ہونے کی نسبت۔ تو خدا کا بندہ ہونے کے ناطے ہمیں ان اعمال کو اپنی ذات سے کرنا ہے، اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بھائیوں کو اس کے اوپر لانا ہے۔ یہ تو دن کی محنت ہے، لیکن اس محنت کے اندر جان پڑے گی وہ رات کی دعاؤں سے، اور رات کے رونے سے، اور رات کے مانگنے سے پڑے گی۔ اگر ہم نے راتوں کے اٹھنے کا اہتمام کیا، راتوں کو رونے کا اہتمام کیا، تو اللہ جل شانہ امن والوں کی رحمت رات کے وقت اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتی ہے،
بلکہ اس وقت کے اندر اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، نہ معلوم کس کا آنسو خدا پاک کو پسند آ جائے اور کس کے رونے پر اللہ جل شانہ ہدایت کا دروازے کھول دے۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا، خدا پاک کو اپنے بندے کا آنسو بہانا بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے تو زمین گل گلزار بنتی ہے، بچہ جب روتا ہے تو ماں سارے کام چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کا بندہ جب رات کو روئے گا تو کیا خدا پاک کی رحمت اپنے اس بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ یقیناً اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں خوب دھیان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ راتوں کو مانگنا ہے۔ مانگنا کیا ہے؟ بس یہ دیکھنا ہے ہماری یہ محنت ہدایت کے آنے کے لیے ہے، اور ہدایت ایک نور ہے جو خدا پاک محنت کرنے والوں کے اور جو ہے مانگنے والوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ اول تو ہدایت کو مانگنا ہے، ہدایت ملے گی تو دنیا کے اندر بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا پاک سے قبولیت کو بھی مانگنا ہے، اور کمی کوتاہی ہر انسان کے اندر ہے، اس پر خدا سے معافی بھی مانگنی ہے۔